عمران خان صاحب کی اب یہ جو اسٹریٹجی ہے جس میں وہ کہ ایک تو سڑکوں پر جا چکے ہیں، جلسے وہ کر چکے ہیں، اب وہ حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ تبلیغ کریں، نماز تراویح کے بعد لوگوں کو کہیں، عید کی نماز کے بعد لوگوں کو کہیں. دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب آج انہوں نے حلف اٹھایا فارن منسٹری کا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ خطرناک طریقے سے اپوزیشن کریں فلور آف دا ہاؤس پر آ کر، اور یہ ان کے اپنے ووٹر کا بھی نقصان ہے کہ ان کے جو ترجمان ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس ساری سچویشن میں، اس حکومت کے ہوتے ہوئے جس کو وہ امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں، آپ اس پہ کس طرح سے تجزیہ کریں گے؟ درست ہے؟ شکریہ احتشام. دیکھیے، درست اور غلط کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ ظاہر ہے عمران خان کی حکومت جس طریقے سے ہٹائی گئی ہے اس سے ظاہر ہے وہ ہرٹ ہیں. وہ ایک طریقے سے جب آدمی زخمی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے وہ اسی طرح ریئیکٹ کرتا ہے. اور وہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر وہ اپنا ٹینیور پورا کرتے تو شاید جو آج کی حکومت ہے وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتی 2023 کے الیکشن میں، کہ اگر وہ اپنا 1 سال کا ٹینیور پورا کرتے اور پھر اس وقت کی اپوزیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر اس میں آتی. کیونکہ ظاہر ہے جس وقت یہ گئے ہیں اس وقت ان کی گورنمنٹ کی جو گراف تھا وہ نیچے جا رہا تھا. اس کی ایک بڑی وجہ مہنگائی تھی جسے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود. آج وہ ضرور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہتر صورت ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. حقیقت میں وہ ایک کرائسس میں تھے. تو اس سے تو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس میں تو ان کو ایک لائف لائن مل گئی ہے. اور اب ظاہر ہے وہ 2-3 طریقے سے اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. وہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو یوز کر رہے ہیں، وہ ریلیجس سینٹیمنٹس کو یوز کر رہے ہیں، ساتھ میں وہ اپنا 2014 کا ریوائول کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ بیسکلی اگلے الیکشن کی ان کی پوری موبلائزیشن کیمپین ہے یہ، کہ وہ جو لوگ ہیں ان کے سپورٹرز ہیں ان کو سڑکوں پہ رکھیں، وہ مختلف انداز میں سڑکوں پہ رکھیں. اور وہ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اگلے 2-3 مہینے میں الیکشن کروانے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے بڑے زیادہ برائٹ چانسز ہیں کہ وہ کم سے کم سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ابھر کر آ سکتے ہیں. اس لیے وہ زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ جتنی جلدی الیکشن ہو، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ چیز سال بھر سسٹین کرنا بہت مشکل ہے. اسی پریشر کو پورے 1 سال دباؤ میں رکھنا بہت مشکل ہے. تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں. اور اس میں وہ ان کے جو ساتھی ہیں جس طرح شیخ رشید صاحب ہیں وہ خطرناک میسیجز دے رہے ہیں. یعنی وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، کسی بڑے کی جان جا سکتی ہے. اب آپ یہ ٹون دیکھیں جو شیخ رشید استعمال کر رہے ہیں، وہ اتنی خطرناک ٹون ہے. یعنی کل خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کیا شیخ رشید کو گرفتار کر کے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے تھے، کس بنیاد پہ یہ باتیں کر رہے تھے؟ مطلب اتنے سیزنڈ پولیٹیشین جو زبان استعمال کر رہے ہیں، مجھے تو حیرت ہے. لیکن عمران خان اور وہ تو خانہ جنگی کی بھی بات کرتے ہیں نا. یہ خانہ جنگی کی وہ بات خانہ کرتے جنگی ہیں. تک چلے جاتے ہیں سر. جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے آپٹکس کیا ہوتے ہیں. دیکھیے، اگر عمران خان کے ساتھ جو ہے فرض کریں 3-4-5 لاکھ لوگ ساتھ ہوئے، اس میں وہاں وہ شیخ رشید وہی تقریر یوز کریں جو انہوں نے، یاد ہے آپ کو، بہت پہلے یوز کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جلا دو، گرا دو. یہ ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے کسی بھی طریقے سے. تو میرا خیال ہے وہ جو پوری اسٹریٹجی ہے عمران خان کی، لیکن اس میں فلا کیا ہے؟ اس میں بیسک فلا یہ ہے کہ وہ ہر انسٹیٹیوشن کو کسی نہ کسی طریقے سے ہٹ کر رہے ہیں. جب آپ اتنے محاذوں پہ جنگ کو کھول دیتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہر محاذ آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو، اب وہ الیکشن کی بھی بات کر رہے ہیں اور اس الیکشن کمیشن کے تحت وہ کسی بھی طریقے سے اگلے الیکشن میں نہیں جانا چاہتے. تو اگر الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کون بنائے گا اور کیسے بنائے گا؟ آئین میں تو بڑی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل اسی طریقے سے وہ عدالتوں کو ہٹ کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے کہا، جی بالکل صحیح کہہ رہے، بالکل صحیح کہہ رہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ اپوزیشن کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، پھر وہ میڈیا سے بھی خوش نہیں ہیں، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی خوش نہیں ہیں، پھر وہ جوڈیشری سے بھی خوش نہیں ہیں. تو جب وہ اتنے محاذ ایک ساتھ کھول رہے ہیں تو اور الیکشنز نہیں ہو پاتے ہیں، اور یہ حکومت تو کہتی ہے کہ ہم الیکشنز اپنے آئینی جو مدت ہے اس کے مطابق ہی کرائیں گے آگے جا کر، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے تو یہ بڑی مشکل سچویشن ہے.
جی بہت ڈیفیکلٹ ہے. دیکھیے انہوں نے جو 2013-14 کی بات تھی اس وقت ایٹماسفیئر بڑا مختلف تھا. اس وقت جو ہے وہ الیکشنز ہوئے تھے 2013 کے. پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کانٹیسٹڈ تھے. پہلی مرتبہ اتنی بڑی کامیابی ملی تھی. لوگ بڑی جو ہے ان سے امیدیں باندھے ہوئے تھے اور اسی لیے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا 2013 میں اور انہیں خیبر پختونخوا میں پہلی مرتبہ گورنمنٹ بنائی اور وہ موومنٹ چلی. اس میں ڈاکٹر طاہر القادری بھی ان کے ساتھ تھے. پھر ماڈل ٹاؤن کی ٹریجڈی ہوئی. آج سچویشن بڑی مختلف ہے. آج عمران خان انٹیسٹڈ نہیں ٹیسٹڈ ہیں. ان کے 3.5 سال لوگوں نے دیکھا جس طریقے سے ہٹایا اس میں ظاہر ہے لا محالہ ایک سیمپتھی ویو ان کے ساتھ گئی. اب اس سیمپتھی ویو کو برقرار رکھنا اس طرح اب اسلام آباد جب وہ پہنچ جائیں گے جتنے بھی لوگ لے کے پہنچے اس کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوگی کیونکہ ساری اتنے وقت میں اتنے سارے لوگ ایک وقت میں کئی دنوں تک نہیں رک سکتے. وہ کیا عمران خان خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ختم کر دیں گے, اسمبلی توڑ دیں گے؟ کیا پنجاب اور سندھ اسمبلی سے ان کے لوگ استعفے دے دیں گے؟ تو پریشر کی ٹیکٹکس جو ہوتی ہیں وہ عمران خان کے لیے ایک بڑا چیلنج